حاشر الأموات سبحان راحم العبرات۔ آج کی آیت میں ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر آلموسٹ 158 بنتی ہے، اس سے آنورڈز ہم پڑھیں گے۔ عربی کچھ یوں ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ کچھ یوں کہتا ہے کہ بلا شبہ کوہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی دینی یادگاروں میں سے ہیں۔ سوچو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو خوشی خوشی کوئی نیک کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کے خلوص نیت کو خوب جانتا ہے۔ جو ہماری نازل کردہ آیات کو جو خوب واضح ہے اور راہ بتانے والی ہیں چھپا کر رکھتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم ان کو کتاب الہی میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر جو توبہ کرتے ہیں پھر اصلاح بھی کر لیتے ہیں پھر اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں، اور میں ہی تو ہوں توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا۔ البتہ جو کافر ہی ہیں اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سننے کے لیے۔ البتہ جو کافر ہی ہیں اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، اس کے فرشتوں اور سارے آدمیوں کی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور تم سب کا معبود تو ہے وہ جو معبود ہے تنہا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہایت رحم والا ہے یہاں پہ لکھا ہوا۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے فائدوں کی چیزوں کو لے کر اور بارش کے پانی میں، اور جو اللہ کے آسمان سے برساتا ہے پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کرتا ہے جو خشک پڑی تھی، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پیدا کر کے پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کا بھی اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اور ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور مومنین تو اللہ سے ہی قوی محبت رکھتے ہیں۔ کاش یہ ظالم مشرکین جب کوئی دنیا کی مصیبت دیکھتے تو اس وقت سمجھ لیا کرتے کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ بھی مان لیتے کہ آخرت میں تو اللہ کا عذاب اس عذاب سے زیادہ شدید ہوگا۔ جو وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چل رہے تھے، ان لوگوں سے بیزار ہو کر صاف نکل بھاگیں گے جو ان کے کہنے پر چل رہے تھے، وہ سب ہی اپنا عذاب خود ہی دیکھ لیں گے، اور آپس میں جو ان کے تعلقات تھے وہ بھی سب ٹوٹ جائیں گے۔ تابعین کافرین کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ بھی دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو گئے۔ اللہ اسی طرح ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھا دے گا، اور ان کو دوزخ سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ اے لوگو، تم وہ چیزیں جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاک ہیں کھاؤ اور برتو، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، در حقیقت وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تم کو بری اور گندی ہی باتیں سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں اور نہ کوئی سند ہے۔ اور جب مشرکین سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے،
پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ کوئی آسمانی ہدایت ہی رکھتے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک میسج ہے کلیئر، جو کہ جس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔